अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट उर्दू अखबार जंग अखबार ने आज एक खबर लगाई है इमरान खान साहब के हवाले से। ये जंग जियो वही ग्रुप है जिसने इमरान खान के खिलाफ घटिया किस्म के प्रोपेगेंडे किए। शादेब खानजादा साहब ने आंखें और फेफड़े दोनों फाड़ दिए थे एक टाइम पर, दोबारा से उन्हें सीना पड़ा ताकि दोबारा से प्रोपेगेंडा कर सके। जहां पर हमने देखा था कि खबर मानिका को बिठाकर एक इंतहाई घटिया किस्म का जो माहौल वहां से शुरू किया गया था, जहां पर खबर मानिका कह रहे हैं कि मुझे खान भेज देता था और पीछे पता नहीं क्या होता था। बहरहाल जंग अखबार ने खबर चलाई है कि इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर है ये ऊपर चला गया है। देखिए, खान के ब्लड प्रेशर का तो खैर किसी को नहीं पता, और लेकिन जो पाकिस्तानी निजाम का ब्लड प्रेशर है वो सबको नजर आ रहा है, वो स्टेबल नहीं है, कभी नीचे कभी ऊपर। खान निजाम को हिचकोले दे रहा है और उस हिचकोले में ब्लड प्रेशर कभी उनका बिल्कुल नीचे चला जाता है, कभी बिल्कुल ऊपर चला जाता है। तो जो निजाम का डॉक्टर है उसे समझ नहीं आ रही कि इसे कौन सी गोली दी, ब्लड प्रेशर नीचे लाने की गोली दे या ब्लड प्रेशर ऊपर ले जाने की गोली दे, खोता नजर आ रहा है। खैर, जंग अखबार की खबर आपके सामने रखेंगे। साथ साथ इमरान रियाज खान साहब के बारे में, जिस तरह से उन्होंने मुल्क छोड़ा है, उस दौरान एक वाकया हुआ जो सिद्दीक जान साहब कोट करते हैं। ये इस मामले की हसासियत को जाहिर करता है कि जहां पर उनके साथ जो एक दोस्त था उसका सिर्फ टेलीफोन कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए उनका मोबाइल फोन ऑन हुआ। उसके बाद क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जी पाकिस्तान का आज का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज। इस पूरे अखबार को छाने, आपको कहीं पर भी वो खबर नहीं आएगी जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की होनी चाहिए, पाकिस्तानी रियासत की, पाकिस्तानी स्टेट की होनी चाहिए, जहां पर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तड़ी लगाई हो या अमेरिका को आंखें दिखाई हो या इन्होंने फलस्तीनियों के हवाले से कोई बातचीत की हो, कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। यानी ठीक है, ये स्टेटमेंट पहली खबर मौजूद है कि जरदारी साहब जनाब लाओ लश्कर लेकर चाइना के अंदर मौजूद हैं और शी जिनपिंग के साथ इनकी मुलाकात भी हुई है। दैट्स ग्रेट। बहरहाल जरदारी साहब के बारे में मादी में पिम्स अस्पताल की रिपोर्टें हैं कि इनका आधा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आई होप सो कि वो ठीक होंगे, उस दौरान शायद इन्होंने मैनिपुलेट किया होगा, लेकिन जाहिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, हेड ऑफ द स्टेट है, लिहाजा ये चीन के अंदर मौजूद है और कुछ बड़ी अहम तरीन बातें भी इन्होंने की हैं। इन्होंने वहां पर जाकर ये वादे किया है कि जनाब चाइना हमारा दोस्त है, पड़ोसी मुल्क है, और हम किसी भी मुल्क को चाइना के ऊपर तरजीह नहीं दे सकते, और ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन बहरहाल इसके किसी भी पेज के ऊपर ट्रंप को जो हमने जवाब देना है वो खबर मौजूद नहीं है। यानी यहां पर ट्रंप की खबर तो मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रपोजल फॉर द गाजा टेक ओवर स्पार्क ग्लोबल आउटरीच, लेकिन इसमें ट्रंप के हवाले से खबर है, लेकिन पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट, कोई खबर, कुछ भी मौजूद नहीं है। इसी के साथ लिखा हुआ है कि यूएस एड सस्पेंड की गई है, इसकी वजह से 60 पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं ये मुतासिर होंगी। अब आप अंदाजा लगा लें, मैंने कल एक इंटरव्यू किया है हुसैन नदीम साहब ने, इन्होंने पीएचडी कर रखी है और इन्होंने बकायदा से यूएस एड के ऊपर किताब लिखी हुई है। इनका यह कहना है कि अमेरिका के अंदर आकर पाकिस्तान की जो एलीट है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंटेरियंस है, ये अमेरिका में आकर आपकी बीमारियों को बेचते हैं। यानी उन्होंने एक मिसाल दी कि पोलियो की मद में पाकिस्तान तकरीबन 1 से 2 अरब डॉलर लेता है, यानी 1.5-2 अरब डॉलर पोलियो की मद में लेता है। पाकिस्तान में पोलियो को खत्म कर देंगे, लेकिन हर दूसरे तीसरे साल पाकिस्तान के अंदर पोलियो का असर जा जाता है। इस वक्त में मेरे ख्याल में 40 से 45 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पंजाब में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी बीमारियों को, हमारी गुर्बत को जाकर बेचा जाता है, और फिर अच्छी खासी अमाउंट, यानी 8 से 10 अरब डॉलर ये ले चुके हैं यूएस एड की मद में, और पैसा किधर गया कोई पता नहीं है, किसके अकाउंट में गया, कहां पर ले जाते हैं, लेकिन हमारी, मेरी और आपकी गुर्बत और बेचारगी को बहरहाल दुनिया में जाकर बेचते हैं। लेकिन अब ये खबर मौजूद है कि जनाब यूएस एड सस्पेंशन टू हिट, यूएस एड जो सस्पेंड हुई है उसकी वजह से जनाब हमारे कोई 60 हेल्थ फैसिलिटीज जिन्होंने मेरी और आपकी सेहत को 4 चांद लगा देने थे, और मैं और आप हल्दी बल्दी जनाब पता नहीं तगड़े होकर हमने चलना था, उसके बारे में खबरें हैं कि जनाब वो अब बंद हो जाएंगे। अब नाज़रीन एक और खबर है, और जिसमें पाकिस्तान में खासी तशवीश पाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप चेस बोर्ड दुनिया के हवाले से भी चाह चुका है। ट्रंप बड़े खुलकर बहुत सारे अपने अज़ाइम, मुलाकातें, ठट्ठे सब कुछ कर चुका है। मोदी को उसने कॉल की, फिर मोदी के साथ मुलाकात भी करने जा रहा है अमेरिका के अंदर। पाकिस्तान में किसी के हवाले से ट्रंप ने कोई फोन नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई खत नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई फरला नहीं, कुछ भी नहीं। यानी पाकिस्तान को अभी तक मुंह ही नहीं लगाया इसने। यानी इमरान खान वाला मामला तो चले अलग छोड़ देना, ले जो पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान का जाहिर है एक बड़ा तगड़ा ताल्लुक है पाकिस्तानी डीप स्टेट का भी अमेरिका के साथ, लेकिन किसी के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अब देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम के क्लोज तरीन बंदों में से भी कोई नहीं बोला, एक्सेप्ट कि वो एक दूध और शहद की नहरें बहाने और ट्रंप टावर बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर आया था। बैटरी, पता नहीं उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, बैटरी किस्म का उनका नाम था। तो बैटरी पाकिस्तान में आया था और उसने हमें, बैटरी ने कहा था कि मैं ट्रंप टावर यहां पर आपको बनाकर दूंगा, और फिर उसने कहा दूध और शहद की नहरों में तो लिहाजा देखकर चलिएगा कहीं दूध और शहद की नहर में आप ना गिर जाए। तो बैटरी तो पता नहीं किधर गया, लेकिन उसके बाद हमें कोई इतला नहीं मिली, कोई खबर नहीं है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वहां पर जनाब एक ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, रोटी छोटी खुलती है, वहां पर चले गए हैं। यानी रोटी तो बिलावल साहब खाएंगे, पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा है, लेकिन वहां पर ट्रंप ने इतनी तगड़ी स्टेटमेंट दी हुई है
غزہ کے حوالے سے ہماری اسٹیٹ ریاست کا ایک موقف ہے، لیکن بلاول کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہے کہ اگر بلاول صاحب اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیتے، یہ ڈپلومیٹکلی ایک بہت بڑا فیلئر تو ہے، لیکن یہ ڈپلومیٹکلی ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہے، یا پوری مسلم دنیا کے سامنے ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم بول کیوں نہیں رہے، ہم چوں بھی نہیں کر رہے، یعنی ہمارے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا۔ بلاول صاحب وہاں پر ناشتہ کریں، روٹی کھائیں، لیکن اس کے بعد شاید کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں، لیکن ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ بلاول صاحب منہ سے بولے بھی ہیں یا نہیں بولے۔ حالانکہ خبر اس کے اندر موجود ہے کہ بلاول صاحب بریک فاسٹ کے اوپر وہاں پر گئے ہوئے ہیں، چندہ دے کر آپ جاتے ہیں، ڈالرز دے کر جا کر بیٹھ کر روٹی کھا کے ہیلو ہائی کر کے آپ آ جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی تک یہ بڑی تشویشناک خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کی، دو کہ یہ بات اور ہے کہ ابھی چند گھنٹے پہلے جو ولسن نے ٹویٹر کے اوپر جا کر لکھا ہے کہ فری عمران خان کو فری کیا جائے، عمران خان کو آزاد کیا جائے۔ پھر ڈیرن بیٹی جو ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں، یا ان کا ایک بڑا واضح موقف رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہ عمران خان کی رجیم چینج ہوئی ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے امریکہ نے کیا ہے، اور بڑی پلاننگ کے تحت باقاعدہ سے کیا گیا ہے۔ اب ناظرین ایک خبر ہے جو پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ برباد ہو گئی ہے، اس کی تباہی نکل گئی ہے جب سے یہ امریکہ کے اندر گئے ہیں پریزیڈنٹ صاحب۔ ایک بلڈ بات ہے جو کہ اس کے اندر جاری ہے، خون ہے، بالکل قتل عام ہو گیا ہے میرے خیال میں، ایک میسو کولیپس ہے۔ یہ شاکر روان صاحب لکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی گراوٹ ثابت کر رہی ہے کہ صدر زرداری کا چین دورہ ناکامی کی جانب گامزن ہے۔ آج انڈیکس میں 1000 پوائنٹ سے زیادہ کی مندی ہے، میرے خیال میں 1000 نہیں ہے، 2500 سے زیادہ چلے گئے ہیں پوائنٹس۔ میں تو چونکہ اسٹاک مارکیٹ کو سمجھتا نہیں، اور نہ ہی یہ بہرحال ایک پیرامیٹر ہوتا ہے کسی بھی چیز کو جج کرنے کا، لیکن بہرحال وہی اسٹاک مارکیٹ جو مارچ تک جا رہی تھی اچانک سے دھڑام سے نیچے گر گئی ہے جس طرح سے یہ معاملات چلے ہیں۔ تو بہرحال جو ولسن نے ابھی سے چند گھنٹے پہلے لکھا ہے فری عمران خان کو رہا کیا جائے، عمران خان کو آزاد کیا جائے۔ اب میں وہ آپ کو ایک بڑا صدیق جان صاحب کا یہ سنواتا ہوں کلپ۔ صدیق جان صاحب اس میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو کیا کہا، اور پھر جب ایک بندے نے ٹیلی فون آن کر لیا تو پھر اس دوران کیا ہوا۔ اب یہ اس کی حساسیت کا اور اس ایڈونچر کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی سینسیٹیوٹی کا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا مشکل تھا، کتنی زیادہ کوشش کی گئی، اور کس طریقے سے معاملات کو آگے چلایا گیا۔ یہ برائے مہربانی صدیق جان صاحب کو۔ آپ جہاں پہ ہیں نا، آپ کے پاس اگلا 1 گھنٹہ ہے، آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر نا یہاں سے نکلیں۔ اور اچھا مجھے نا عمران بھائی کا کیونکہ عادتوں کا بھی پتہ ہے، بہت ساری چیزوں کو بہت کیجول لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی فیملی بہت کنسرنڈ رہتی ہے ان کے والے سے۔ اور کیونکہ میں وہ اس دن بھی میں نے کہا تھا، پھر وہی بات پوری ہوئی ہے نا کہ ہم عمران ریاض خان کا آئینی بینچ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کچھ سموٹ اختیارات ہیں اور کچھ چیزیں ہم ان سے منوا لیتے ہیں۔ میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا جی آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹہ ہے، میں نے کہا آپ یہاں سے نکلیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ آپ یہاں سے، میں نے کہا اگر آپ کے ساتھ آپ کی سیکیورٹی کے لوگ جائیں گے، سب کے موبائل آپ یہیں چھوڑ کے جائیں گے، کسی ایک کا موبائل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آپ 4-5 نئے موبائل منگوا لیں، نان پی ٹی اے ڈیوائسز منگوا لیں، سب کو ڈیوائسز دے دیں، نان پی ٹی اے موبائل دے دیں، انہیں کہیں کہ واٹس ایپ کر کے، اور سیکنڈ واٹس ایپ کھولیں اپنے اس موبائل میں جو نان پی ٹی اے ہے، اور ڈیوائس پہ میں نے کہا کوئی بندہ موبائل ساتھ کیری نہیں کرے گا، نہ آپ کی گاڑیاں جائیں گی۔ انہوں نے خیر وہاں سے نکلے اور ایک جگہ پہنچے، کچھ دنوں بعد وہاں پہ پتا چلا کہ یہاں پہ بھی خبر آ گئی ہے، اور کچھ ہمارے سیکیورٹی کے لوگ وہاں پہ اس ایریا میں گئے اور سرچ آپریشن ہوا اور یہ ساری چیزیں، تو پھر وہاں پہ پتا چل گیا کہ کام خراب ہے۔ وہاں سے جب وہ آگے نکلے تو ان کے ساتھ صرف ایک ان کے ٹیم ممبر تھے، اچھا ٹھیک ہے، جن کے اوپر وہ غازی ڈیپینڈنٹ بھی تھے، عمران بھائی۔ اور اچھا پھر خیر جب وہ اس سے بھی آگے گئے تو پھر اکیلے گئے، ان کو بھی نہیں لے کے گئے۔ اچھا اب ان کو وہ ساتھ تو لے گئے، بلنڈر کیا ہوا کہ اس نے جو ان کے ساتھ ٹیم ممبر تھے اس نے ایک بار موبائل آن کر لیا۔ اچھا مجھے عمران بھائی نے بتا دیا کہ یار وہ ایک بار صرف موبائل آن ہی ہے۔ میں نے کہا یار خدا کا خوف کریں، آپ نہیں باز آتے ان حرکتوں سے، آپ کی منتیں کر کر کے ہم تھک گئے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ چیزیں کس طرح کی ہیں، پھر آپ اس طرح کی بلنڈرز کرتے ہیں۔ اس بندے کو وہاں سے نکالا جس نے موبائل آن کیا تھا، اچھا اس کو وہاں سے نکالا، اور اس کو وہاں سے نکال کے اور کہا کہ پہلے وہ شاید آگے سے کہیں جا کے اس نے پرائیویٹ گاڑی لی، ایک جگہ جا کے اس نے سم آن کی، وہاں سے وہ گیا پتہ نہیں وہ کوہستان والی سائڈ پہ، وہاں پہ وہ گیا اور پتہ نہیں کتنا دور جا کے اس نے جو ہے وہ موبائل وہیں پہ چھوڑا، سم وہیں پہ چھوڑی، ایک اور موبائل اور ڈیوائس اس کے پاس تھی، وہاں پہ اس نے وہ موبائل کہیں پہ چھوڑا، اور وہاں پہ بھی یہی کہا کہ وہاں پہ بھی کسی ایسے بندے کو دے کے آنا ہے موبائل جو گاڑی میں رکھ لے۔ اندازہ لگا لیں کہ صرف 1 سیکنڈ کے لیے فون آن ہوا یا چند سیکنڈز کے لیے آن ہوا، پھر بند کیا گیا اور پھر اسے دور جگہ پر جا کر چھوڑا گیا تاکہ ٹریس نہ کیا جائے۔ یہ شو کرتا ہے کہ عمران ریاض خان کو کس طریقے سے چیز کیا گیا،
کس طریقے سے چیز، ایسے تو یعنی دشمن ممالک کے شاید جاسوسوں کو چیز کیا جاتا ہے، جس طریقے سے پاکستان کی ایک پرومیننٹ آواز کو، ایک جرنلسٹ کو چیز کیا گیا ہے، اور یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ لیکن یہ خبر جنگ اخبار نہیں دے گا۔ اب جنگ اخبار کیا خبر دے رہا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ جنگ اخبار کے مطابق یہ جناب حافظ وسیم اختر صاحب ہیں، حافظ صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ عمران خان کو پابند سلاسل ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے، لیکن بلڈ پریشر خان کا بڑھ رہا ہے۔ بے چینی کا شکار، بلڈ پریشر 180 خالی 80 اور 130 ہے، ہارٹ بیٹ 50 سے اوپر ہے، اور خشک خوراکی کم نہیں ہوئی۔ تو خان صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر بھی بڑھ رہا ہے اور خان صاحب کی ہارٹ بیٹ بھی بڑھ رہی ہے۔ اب یہ 72 سال کا ایک جوان بندہ ہے جو کہ اس نظام کے ساتھ لڑا ہوا ہے، نظام کی دم کاٹ کر اس بندے نے رکھ لی ہے، ناک کٹوا گئے ہیں یہ سارے، لیکن اس کے باوجود یہ صرف آج خبر یہ دے رہے ہیں کہ جناب اس کا کسی طرح سے ہارٹ بیٹ بڑھا ہوا دیکھے یا اس بندے کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا دیکھے۔ دیکھیں یہ بات سمجھے کہ عمران خان صاحب کو جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا نا، وہ پہلی دفعہ تھا، اور شاید ہی پہلی دفعہ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے اور سامنے کھڑکیاں توڑی جا رہی تھی اور سامنے روشن دان توڑے جا رہے تھے، ایک بھاری اسلحہ ان کے پاس موجود تھا۔ اگر وہ بندہ اس دوران پینک نہیں کیا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی پینک نہیں، اس نے ایسے پیچھے ٹیک بھی نہیں لگائی، ایسے کر کے وہ صرف دیکھے جا رہا ہے جیسے فلم لگی ہو، جیسے ڈرامہ لگا ہو، وہ بندہ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر وہ یہ کہہ گیا کہ میرا ہارٹ بیٹ اوپر جا رہی ہے اور میرا جناب بلڈ پریشر اس کا اوپر جا رہا ہوگا۔ یہ فیک اور جعلی خبریں۔ بہرحال ایک اور خبر آج ڈاؤن نیوز نے چھپی ہے کہ جناب جیل سپرنٹینڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب خان صاحب تک ہم نے خان صاحب نے نہیں بھیجا اور جیل سے کوئی خط نہیں نکلا۔ تو خط تو نکلا ہے اور خط تو موجود ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے، میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں موجود ہے، لیکن خط جیل سپرنٹینڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے نہیں نکلا۔ ناظرین اگلے تقریباً 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان میں ایک سیاسی بھونچال آنے والا ہے۔ 8 فروری ہے، ایک تگڑا احتجاج، پروٹیسٹ، ڈیمونسٹریشنز پورے پاکستان بھر میں ہونے والی ہیں۔ یہ بہت ساری چیزوں کا تعین کر دیں گے، جس طرح سے عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا کہ اگر ہمیں مینار پاکستان کی اجازت نہیں ملتی، پورے پنجاب میں ہوگا، اور جنید اکبر صاحب کا یہ پہلا ٹیسٹ ہے، ورچوئل جلسہ جو انہوں نے کیا ہے، ماحول انہوں نے گرما دیا ہے، زمین گرم کروا دی ہے، مومنٹم بنا دیا ہے۔ لیٹس سی کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔